اور پھر قرآن نے آواز دی لا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. دیکھو آدم تم اور تمہاری بیوی اس درخت کے قریب نہ جائیں. کوئی درخت خم ہوئی ہے لا تقربا ہذہ الشجرہ, دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا, اور اگر اس درخت کے پاس چلے گئے فتکونا من الظالمین تو تم دونوں ظالم بن جاؤ گے. بھائی اسی لفظ سے تو مسلمان علماء کو دھوکہ ہوا. وہ کہنے لگے کہ آدم سے خطا ہو گئی. اب میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آدم کو بنایا کہاں کے لیے تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, بھائی میں بنا ہی رہا ہوں زمین کے لیے. تو الٹیمیٹلی انجام کار کے طور پر آدم کو جانا تو زمین پہ, لیکن جنت کا آرام چھوڑ کے جانا ہوگا. فتکونا من الظالمین, بھائی جنت سے نکل کر اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. وہ لفظ ظلم, دیکھو لفظوں کی اہمیت بولنے والے کے حساب سے معین ہوتی ہے. تو لفظ ظلم جو تمہارے معاشرے میں ہے وہ کچھ اور ہے. ناحق لوٹ لینا, ناحق ڈاکہ مار دینا, ناحق قتل کر دینا, ناحق کسی کی غیبت کرنا, کسی کے سامنے جھوٹ بولنا, یہ سارے ظلم ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اپنے نفس پہ ظلم یہ گناہ نہیں ہے. بھائی توجہ رہے, اپنے نفس پہ ظلم یہ گناہ نہیں ہے. لا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. دیکھو آدم, دیکھو ہوا, اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. یعنی اپنے نفس پہ ظلم کرو گے, اپنے نفس پہ. بھائی توجہ رہے, اپنے نفس پہ ظلم کرو گے. بھائی یہی سبب ہے, اب دلیل دے رہا ہوں میں اور قرآنی سے, کہ جب آدم زمین پہ اتارے گئے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا, مالک ہم سے ہمارے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو ہماری توبہ کو قبول نہ کرے, اگر تو ہم پر رحمت نازل نہ کرے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. مالک ہم سے ظلم ہو گیا, مالک ہم سے ظلم ہو گیا. بھائی توجہ رہے, نکالے دونوں گئے, کہا ابلیس تو بھی جا, آدم تم بھی جاؤ. ایک رجیم بنا کے نکالا گیا, ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا, اور دونوں نے زمین پہ آنے کے بعد دو جملے کہے. بھائی سننا, یہ تو آدم کا جملہ ہے, مالک ہم سے اپنے نفسوں پہ ظلم ہو گیا. اور ابلیس کیا کہنے لگا, رب فبما اغویتنی, مالک تو نے مجھے بہکا دیا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا. تو جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے وہ ابلیس کا پیرو ہے, جو اپنی لغزش کا اعتراف کرے وہ آدم کا پیرو ہے. پہنچ رہی ہے باتیں.